اس نے درس قرآن کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ پروردگار اصلاح عقائد کے لیے اس عقیدہ ختم نبوت میں جتنے لوگ شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز چند عقائد سے کروں گا جن کا تعلق اسلام کے عقائد کے ساتھ ہے۔ عقائد اسلامیہ کے بعد آج میں مسلمانوں کے عقائد اور جنہوں نے اسلام سے ہٹ کر نئی نبوت کے اعلان کی بات کی ان کے نظریات کا موازنہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو منصب نبوت عطا کیا یا منصب رسالت عطا کیا وہ اللہ کی طرف سے منتخب افراد ہیں جن کا انتخاب ازل سے رب قدوس نے فرما دیا۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ رسول کا لفظ فرشتے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن وہ لغوی معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں رسولوں سے کلام کرتا ہے تو وحی کے ذریعے، وحی یا براہ راست آتی ہے یا اللہ پردے کے پیچھے سے سنوا دیتا ہے یا فرشتے یا قاصد کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام رسول یا نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیج دے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ۔ جو نبی ہوگا اس پر وحی کا نزول بھی ہوگا۔ بہت سے نبیوں پر اللہ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 مشہور ہیں۔ توراۃ موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، قرآن مجید سب سے افضل کتاب حضور پر نور احمد مجتبیٰ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے معنی کئی اعتبار سے ہیں۔ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہم سب کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہے، نبی فرشتوں سے افضل ہے۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو لیکن کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر کو نبی سے افضل یا برابر بھی بتائے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء کرام اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کسی کو اللہ نے سارے درجے بلند فرما دیا۔ جو سب درجے بلند ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض میں سے اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے نبی آئے، بعض کا ذکر قرآن میں ہے بعض کا نہیں۔
قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، داود علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت الیاس، یاسا، حضرت یحییٰ، عیسیٰ، یونس، ادریس، ذوالکفل، حضرت صالح اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وعلیہ السلام. ان کے ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن سب کا ذکر نہیں ہے. تو گرامی حضرات، قرآن مجید پر ایمان ہم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو کتاب دی وہ قرآن مجید ہے. قرآن اور مسلمانوں کا تعلق روح اور جسم کے تعلق کی طرح ہے. اگر دل میں قرآن کی شمع روشن ہو تو اللہ اس کی زندگی میں بھی ایمان کا نور عطا فرما دے گا. اور نعوذ باللہ اگر دل میں قرآن کی شمع روشن نہیں تو ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی میں اندھیرا اور تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. دشمنان اسلام نے جس وقت ایک ایسے شخص کو تیار کیا جس نے اپنے نبی ہونے کا بڑے پری پلان طریقے سے دعویٰ کیا، کیونکہ یہ وہ مسلمان ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، طاغوتی طاقتیں مل جائیں، مسلمانوں کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے ہو اگر صحیح مسلمان. 1000 کافروں نے لوہے کا لباس پہنا زرا اور کہنے لگے آج تو ہم مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹا کے آئیں گے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے. کتنے جی؟ 8 تلواریں تھیں. کتنی جی؟ 8. 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 70 اونٹ، اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا. صحابہ چادریں باندھ کے آئے ہوئے تھے اور لڑنے کے ان سے جا رہے ہیں جنہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، زرہ، بختر بند، اور ایک ایک کے بعد 3 تلواریں، نیزے، بھالے، تیر. اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو عطا کی؟ مسلمانوں کو. کہاں گئے لوہے کے لباس؟ ابو جہل نے تکبر سے کہا آج ہم ان کو بتائیں گے. اللہ فرماتا ہے تم جو مرضی کر لو، تدبیر خدا کی کامیاب ہونی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے. 5000 فرشتے آ گئے. فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہے. ایک ہی فرشتہ آ کے سارے 1000 کو اٹھا کے زمین پہ مارتا. اللہ نے کتنے بھیجے؟ 5000، تاکہ مقابلہ ہو، دنیا دیکھے. صحابہ دوڑ کے آئے، پیارے آقا جنگ میں ہمیں آواز آتی ہے اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم کون ہے؟ ہمیں تو کسی بندے کا نام نہیں. فرمایا یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہوئے اور آگے اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی آج بھی بدر والی کیفیت پیدا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے. سبحان اللہ. تو یہ برطانیہ کی یہاں حکومت تھی. انہوں نے بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ ایک بندے کو تیار کیا جس کے پاس قرآن کا علم بھی تھا، حدیث کا بھی تھا. اس نے پہلے کہا میں مجدد ہوں، پھر آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں کرسچن اتار ہوں، میں مسلح ہوں، پھر کہتا میں مہدی ہوں، پھر کہتا میں مسیح ہوں، پھر کہتا میں ذلی نبی ہوں، نبی کی فوٹو کاپی، پھر کہتا میں بغیر شریعت والا نبی ہوں، شریعت والا نبی نہیں آئے گا، بغیر شریعت والا آ سکتا ہے، پھر کہتا میں تشریع نبی ہوں. اور نعوذ باللہ 1900 میں اس نے دعویٰ کیا میں محمد و احمد ہوں اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبوت کبھی اپ گریڈ نہیں ہوتی. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی امتی ہو اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، میں بڑھتے بڑھتی میں نبی ہو گیا. ایسے نبی کوئی نہیں ہوتا. نبی تو نبی ہے، وہ ازل سے ہی ہے. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. رب نے مجھے کتاب بھی دی اور نبوت کا تاج بھی رکھا ہے. سبحان اللہ.
اور جب یہ فتنہ چلا تو اس نے اپنی طرف سے من گڑت الفاظ نکالے. آج کا درس اس لیے اہم ترین ہوگا کہ بہت سے ایسے قادیانی جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، حدیث پڑھتے ہیں اور قرآن اور حدیث پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے کا انکار کرتے ہیں، خاتم النبی ہونے کا انکار کرتے ہیں. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون تھی جن کی پوری فیملی قادیانی تھی، قادیانی بیک گراؤنڈ. مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی گفتگو چلتی رہی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی معرفت سے ایک مرتبہ وہ میرے پاس بھی آئی، گفتگو کا آغاز ہوا. تو وہ کافی ایجوکیٹڈ تھی، کبھی کوئی قرآن کی آیت، کبھی کوئی حدیث، کبھی آپ اندازہ لگائیں. میں نے کہا آپ پڑھیں کلمہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ بھی یہی پڑھ رہی ہے، لیکن مراد اس سے غلام احمد قادیانی. جب اس نے کلمہ پڑھا تو میں نے کہا مرزا قادیانیوں کو تم کیا مانتی ہو؟ اس نے کہا میں مرزا قادیانی کو ذلی نبی مانتی ہوں. نعوذ باللہ، ذلی نبی، یہ نبی کی فوٹو کاپی. اس پر اس نے دلائل دینا شروع کر دیے، کبھی یہ آیت قرآن کی، کبھی یہ آیت. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ کس طرح وہ گمراہ کرتے ہیں. جس وقت اس نے آیات پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا جی آپ تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے. جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے مرزا نے لکھا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ گندی گالیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ اس نے لکھا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا لکھا ہوا ہے. گفتگو ہوتی رہی. میں نے اس کو کسی بات پہ پکا کرنا تھا. بات چلتے چلتے اس کی زبان سے نکلا اگر یہ لکھا ہو تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. میں یہی چاہتا تھا. میں نے پھر کہا دیکھیں جی، کہتے جی نہیں ہے ہی نہیں. میں کہا ہے نہیں ہے. بات چلتی گئی. جب وہ اپنی بات پہ پکی ہو گئی، میرے پاس بک ہے اس کی ازالہ وہاں، میں لے آؤں گا اگلے انشاءاللہ درس میں. میں نے وہ نکالی. میں نے کہا یہ کس کی کتاب ہے؟ اس پہ لکھا تھا حضرت اقدس مرزا مسیح موعود غلام احمد قادیانی. کہتے ہمارے مرزا صاحب ہی تھا. میں نے اس کا پیج نمبر 16 نکالا. اس پہ لکھا تھا اللہ نے قرآن میں کسی کو لاہب، کسی کو خنزیر، نعوذ باللہ، یہ الفاظ قرآن میں ذکر کیے ہیں جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی. نعوذ باللہ، یہ اس میں لکھا. میں نے کہا یہ آپ پڑھیں، نقل کفر کفر نباشد، اللہ معاف کرے. یہ الفاظ اس نے. وہ خاتون دیکھنے لگی کافی دیر. آپ پر دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت ہے. اس نے کتاب بند کر کے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان. سبحان اللہ. سب سے بڑی بہادری کی بات، اس نے اپنے گھر کا بائیکاٹ کیا. ظاہری بات ہے ماں باپ سے، اور ایک عورت ہو کے بالکل لڑی، چھوڑ دیا ماں باپ کو، الگ کر لیا، کرائے پہ جاب شروع کر دی. لیکن اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی اور الحمدللہ اس نے قادیانیت کو ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا. سبحان اللہ. اب یہ کافی لمبی گفتگو تھی جو میں نے چند منٹوں میں آپ کو بتائی ہے. اس کا مطلب بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. آج میں آپ کو کچھ اس کی گستاخی کے حوالے سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو علم ہو کہ ہم ایسے نہیں اس بارے میں بات کرتے. انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے کلمات اور جملے لکھ دیے جس کو پڑھ کے ہر مسلمان کا دل دکھ سے روتا ہے. تو یہ ایک سازش تھی جس کی وجہ سے بر صغیر میں یہ فتنہ پیدا ہوا. اور آج بہت سے اداروں کی سربراہی کی وجہ سے یہ لوگ اب اپنی تبلیغ اور اپنے مذہبی کام کو ہمارے گلی محلوں تک لے آئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو جاب دیتے ہیں، اسٹڈی کا لالچ دیتے ہیں، پیسہ، اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں جرمنی میں. مسلمان نوجوان ان کے جھانسے میں دولت، پیسہ، نکاح، شادی، اس چکروں میں وہ پھر آخرکار قادیانیت کی طرف ان کو مائل کر لیتے ہیں. اور یہ کثرت کے ساتھ سلسلہ شروع ہے.
مرزا نے اپنی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 352 پہ نعوذ باللہ لکھا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، نعوذ باللہ، یہ قرآن کی آیت کو اپنی طرف کہنا۔ اسی طرح تذکرہ کی صفحہ 52 پہ اس نے لکھا کہ الہام ہوا ہے مجھے کہ تو سراجم منیرہ ہے۔ اب یہ قرآن کی آیات کو اپنے اوپر لگا رہا ہے۔ تذکرہ کے صفحہ 51 پہ لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ہیں اس نے اپنے اوپر منسوب کر دی کہ یہ مجھے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں تحریف کی، لفظی تعریف کر دی، قرآن پاک کی آیات کو بدل دیا، نعوذ باللہ، الفاظ کو چینج کر دیا، بدل دیا۔ اور اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام صفحہ 629 پر یہ لکھا، دافع الوساوس مقدمہ حقیقت اسلام صفحہ 303 پہ اور روحانی خزائن پہ، اس نے کہا وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، نعوذ باللہ، یعنی آیت قرآن کی اٹھائی، اس میں الفاظ شامل کر کے اس نے کہا یہ میرے پر وحی آ گئی۔ ایک قرآن کی پوری آیت اٹھا کے اپنے اوپر لگا کے کہا کہ یہ میرے اوپر آئی ہے، ایک جرم۔ دوسرا، قرآن کی الفاظ کو اپنی طرف سے ملایا، جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی اصل آیت، اس کو چینج کیا۔ اصل آیت ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ سورہ توبہ 6واں رکوع ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ لیکن مرزا نے اس کی تعریف کر کے کہا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نعوذ باللہ، اس نے اپنی طرف سے ان یجاہدوا کا لفظ استعمال کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن میں تعریف، یعنی قرآن کی آیتوں کو بدلا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اور جرم تھا کہ قرآن پاک کو بدل کے اپنی طرف، یہ میں نے چند آیتیں ہیں میرے سامنے اس وقت، درجنوں آیتیں ہیں جو اس نے قرآن کی بدلی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم تو پڑھتے ہوئے دل لرز جاتا ہے، نقل کفر نہ باشد، صرف سمجھانے کے لیے کہ اصل معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے معاملہ۔ پھر اس نے اصل آیت قرآن پاک کے بارے میں بھی نعوذ باللہ اپنی طرف سے معنی ڈال دیے۔ سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں، حقیقت الوحی کے صفحہ 130 پر اس نے اپنی طرف سے اس کی تفسیر لکھ دی اور اپنا معنی خود بیان کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری براہین احمدیہ کے صفحہ 348 پر اس نے قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے آیت بنا کے اس کو شامل کر دیا۔ یہ ایک اس کا اتنا۔ پھر اس نے کلمہ اور درود شریف میں تعریف کی۔ بعض ان کے مذہبی عبادت گاہ، جیسے افریقہ کے اندر ان کا ایک مذہبی عبادت گاہ ہے احمدیہ سینٹرل ماسک نائجیریا میں، اس میں اس نے کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام احمد نے اپنے نام کے ساتھ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے قادیانیوں نے۔ درود پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس نے تعریف کر کے، یہ اس کی کتاب ہے قادیان کے پرس سے ضیاء الاسلام سے چھپی ہے، رسالہ درود شریف صفحہ 44 پہ اس نے لکھا اللہم صلی علی محمد و احمد و آل محمد و احمد، نعوذ باللہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نام کو شامل کیا، یہ درود شریف میں تعریف کی۔ اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ میں اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ الفاظ لکھے۔ اس لیے گرامی حضرات، اب قرآن پاک کی جب کوئی تعریف کرے گا تو اس اعتبار سے کس طرح وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ قادیانیوں کے دو گروپ ہیں، ایک ربوی ہے، ایک لاہوری ہے۔ ربوی قادیانی کو نبی مانتے ہیں، لاہوری اس کو مجدد مانتے ہیں۔ دونوں دائرہ اسلام سے اس لیے خارج ہے کہ جس کو مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یا اس نے قرآن پاک کی آیات کو تبدیل کیا ہے۔ یہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت بہت اہم ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 4 جھوٹے نبی اٹھے، اسود انسی، طلیحہ بن خیلد، سجا بنت حارث اور مسیلمہ کذاب، آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور
امت کے اندر یہ وعدہ کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام 1200 سے زیادہ اس مقام پر شہید ہوئے، 17,000 سے زیادہ جھوٹے نبی کے ماننے والوں کی گردنوں کو کاٹ کے رکھ دیا، اور یمامہ کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عقیدہ ختم نبوت پر اور اس کے تحفظ کی بات کی۔ گرامی حضرات، ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شریعت عطا کی کہ جو ہر دور کے قیامت تک کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے۔ اس پر اللہ نے اپنی شریعت کو کامل اور تمام کر دیا۔ جو پیغام سارے نبی لے کے جدا جدا آتے رہے وہ مکمل نہیں تھا، ہمارے آقا کی ذات پہ آ کے وہ مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کا قرآن میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں اب صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کسی نے چاہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو گرامی حضرات، اب اگر کوئی شخص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگانے کی کوشش کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے دن دہاڑے ختم نبوت کا تاج اتارے، تو گرامی حضرات وہ ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ قبلہ نورانی صاحب، آپ نے اس پاکستان میں جس وقت ختم نبوت کی تحریک چلی عظیم کردار ادا کیا، وہ تحریک کا بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اس میں ایک بڑی پیاری آپ نے بات کی، اس وقت کے صدر پاکستان نے آپ کو کہا کہ یہ کیا آپ نے لوگوں کے اندر بات شروع کر دیا ہے ختم نبوت کی۔ یہ انہوں نے کہا جی صدر صاحب، آپ پاکستان کے صدر ہیں، اگر کوئی شخص کہے جی میں آپ کو صدر نہیں مانتا، میں صدر ہوں، تو آپ اس پر غداری کا مقدمہ چلائیں گے اور اس کی سزا موت ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی الیکشن کے ساتھ وزیر اعظم یا صدر منتخب ہو اور کوئی اس کو کہے جی میں نہیں مانتا، تو دو ہی باتیں ہیں، یا وہ پاگل ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر وہ غدار ہے وطن کا۔ تو کہا اگر آپ صدر ہو ہیں، آپ کی دور صدارت میں کوئی اور صدر کا اعلان نہیں کر سکتا، ہمارے آقا کے دور نبوت میں کوئی اور نبوت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر تو آپ کے لیے قانون حرکت میں آ جائے تو ادھر قانون حرکت کیوں نہیں آتا؟ اب یہ بات پھر ان کو سمجھ آئی کہ کتنا یہ نازک مسئلہ ہے، کتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ تو اس لیے حضور ختم المرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اسی عقیدے پر آپ نے قائم اور دائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سچے سچے عقیدے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔